پنجاب حکومت اور پاک فضائیہ میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے، جس کے تحت ڈیرہ غازی خان کے علاقے فورٹ منرو میں 1 ارب روپے کی لاگت سے کیڈٹ کالج تعمیر کیا جائے گا۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے سربراہ سہیل امان اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل سہیل امان کا کہنا تھا، I think with the Chief Secretary Sahab, Finance, Law, everybody that we got from, and let me sir assure you of one thing. What is in our minds and heart is only one thing. It is education which can turn around this country. قوموں کی تقدیر بدلنے میں تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا تھا، اور اس ملک کی تقدیر بدلنے میں صرف اور صرف ایک اچھی تعلیم، اور تعلیم کے 2 بیسک مقصد ہے جن پہ ہم سوچتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہو جو کہ ملک میں غیر دور کو اچھا لگے، اور اس سے ایسی انکم جنریٹ ہو جس سے لوگوں کی بہبود ہو سکے اور پراسپیرٹی آ سکے۔ اور دوسرا زیادہ اہم مقصد یہ ہے کہ تعلیم ایک اچھا انسان بنائے لوگوں کو، اور جب ایک اچھا انسان ہو، ٹیکنالوجی ہو، یہ چیزیں جو کہ انسان کو آگے لے کے جا سکے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کیے جانے والے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے ایئر چیف نے کہا، اسی لیے جیسے آپ نے سب فرمایا، ہم لوگ کے تعلیم کے سرکل میں ہم نے اور صحت میں بہت کوشش کی ہے کہ یونیورسٹیز کا ایک بالکل ایک چین بن جائے، ہاسپٹلس بن جائے، اور ایسے ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، بھلے وہ پیرامیڈکس میں ہوں، ٹیچرس ہوں، وہ بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک فنکشنل لوگ ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں بالکل اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جو ہماری نیشن کے لوگ ہیں وہ کتنی مشکل سے سروسز کو، ڈیفنس فورسز کو اپنی ٹیکسیشن کے تھرو ہم یہ اپنے اوپر بالکل ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ چیز واپس کر سکتے ہیں۔ سہیل امان نے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا مین کام ملک کا دفاع ہے، اور اس میں میں آپ کو ایک سر ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اتنا احسان کیا کہ جو چیزیں وہ بھی تعلیم سے، جو ویپنس ہم سمجھتے تھے کہ بہت ایڈوانسڈ ہیں اور وہ ہمیں صرف شاید ایک ملک سے ملا کرتے تھے، اس چھوٹے سے عرصے میں وہ تمام ویپنس ہمارے انجینئر سے بنانے شروع کر دیے۔ JF-17 اللہ کا بہت احسان ہے کہ JF-16 سے ایٹ لیسٹ 4 میجر ڈسپلن سے ان سے بہتر ہو گیا۔ صرف اور صرف تعلیم کا ایک فیکٹر تھا، ریسرچ تھا، وہ سب کچھ تھا۔ فورٹ منرو میں اسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے حوالے سے ایئر چیف کا کہنا تھا، فورٹ منرو کے بارے میں آپ سے کہہ دوں کہ میں پروجیکٹ کو جانتا ہوں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو نیکسٹ چیف جو بنے ہیں اور وہ انشاءاللہ کل صبح میں اسے ٹیک اوور کریں گے، وہ خود فورٹ منرو گئے ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے جو آپ کو آلریڈی ہاسپٹل دیکھا ہے، میری ان کو ڈائریکشن تھی کہ آپ اس ہاسپٹل کو دیکھیں، اگر کمپلیٹ انفراسٹرکچر ہے تو ہم کیوں موبلائز نہیں کر سکتے، اور ہم کیوں وہاں کے لوگوں کو اور جو ملک کا اسپیشلی اس کی لوکیشن اتنی اسٹریٹجک ہے کہ باقی بھی 2 پروونسز ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں۔ سر ہماری ڈائریکشن میری طرف سے یہ گئی ہے کہ اس کو صرف ایک ہاسپٹل نہیں بنانا ہے، اس کو ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، تاکہ وہاں کے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کو ہم پیرامیڈکس میں، نرسنگ میں وہیں پہ ٹرین کر کے وہیں امپلوائے کر لیں، جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں ویس تیواری بھائی کا، انہوں نے سر ہمارے ساتھ اس طرح کوآپریٹ کیا ہے، اور یہ کئی بتا میرے دفتر تشریف لے کے آئے ہیں، اور کبھی بھی میں نے ان کی اسپرٹ کو کم نہیں دیکھا۔ کوئی شک نہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے 3 سے 4 سال کے عرصے میں کیڈٹ کالج کی تکمیل کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ سر کہ دس اے جوائنٹ پروجیکٹ، آئی کین گیو یو این ایشورنس ٹوڈے، اور اس کے بارے میں کسی کو ظاہر ہے یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ اس طرح مل کے بہت قریبی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے سر کہ ہم نے آپ کے ٹرسٹ کو ہمیشہ اپ ہولڈ کیا۔ اٹ از ناٹ سہیل امان، اٹ از دس آرگنائزیشن، اینڈ آئی ایشور یو انشاءاللہ یہ آرگنائزیشن آپ کے ٹرسٹ پہ پورا اترے گی، اور بہت چھوٹے عرصے میں انشاءاللہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں آپ کو یہ پورا کا پورا جو ہے ایک کیڈٹ کالج اور پبلک اسکول نہیں نظر آئے گا، آپ کو ایک شہر نظر آئے گا انشاءاللہ۔ Thank you very much. Thank you very much.
پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔